ہاں جی، السلام علیکم۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے سب لوگ۔ سورہ فاتحہ آپ نے سنی ہوگی، فضیلت، اہمیت، اس کا ترجمہ، تفسیر۔ اور یہ صرف یہی نہیں کہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے اور آپ نے ایک دفعہ سن لیا اور بس آپ فارغ ہو گئے، نہیں، یہ اس طرح سے میں کر رہی ہوں کہ میں آپ کے امتحان بھی لوں گی انشاءاللہ، ٹیسٹ ہوں گے آپ کے باقاعدہ اس کے لیے۔ لہٰذا جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے درس، اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ کے سنیں، اور ایک دفعہ نہیں، اس کو 2-3 دفعہ کم سے کم سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ آج ہمارا سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے، 1 رکوع میں کراؤں گی انشاءاللہ، لیکن آپ لوگوں نے اچھا دھیان دے کے توجہ سے سننا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ جس وقت میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ جواب دے سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی فضائل، اہمیت۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات تجویز فرمائے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ احادیث اور آثار صحابہ میں اسی نام سے اس کا ذکر ہے۔ حدیث میں اس کے اور نام بھی آئے ہیں جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنام القرآن اور ذروۃ القرآن سے بھی یاد فرمایا ہے۔ ذروہ اور سنام ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کا سنام یا ذروہ ہے، یعنی چوٹی قرآن کی۔ اس کا سب سے اہم حصہ اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی صورتوں میں سے ایک، قرآن کی سب سے اہم حصہ اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ یقیناً آپ لوگ جانتے ہوں گے کون سی آیت ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں ان کو پڑھ لے تو اس رات کو جن یا شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت یا کوئی ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی۔ اگر یہ آیتیں کسی مجنون پہ پڑھی جائیں تو اسے افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں 4 سورت کے آغاز میں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ 4 سورت کے آغاز سے ایک آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد اور 3 آیتیں آخر سورہ بقرہ کی۔ ابن کثیر سے روایت ہے اور احادیث میں اس طرح کے اور بھی فضائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اپنے فضائل کے اعتبار سے بھی بے حد اہمیت کی حامل ہے، اور جہاں تک اس میں بیان کردہ تعلیمات اور اصلاحات کا تعلق ہے، اس کا اندازہ سورت کے پڑھنے والوں کو بخوبی ہو جاتا ہے۔ زندگی کی بیشتر ضرورتوں کو اس صورت میں زیر بحث لایا گیا ہے اور ان سے متعلق احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ صورت احکام کے تنوع اور تعلیمات کی وسعت کے لحاظ سے قرآن پاک کی باقی صورتوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں کی تقسیم یا شناخت کے سلسلے میں مدنی یا مکی ہونا بھی ایک حوالہ ہے۔ اس سے صورتوں کی شناخت میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل علم کو اس کے مضامین سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے،
کیونکہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ صورت مکی ہے یا مدنی، تو فوراً اس صورت کا زمان نزول، پس منظر، تاریخ، واقعات سے قرائن کا تعین اور آسان ہو جاتا ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کر لی جاتی ہے کہ اس کے کیا احکام ہیں، اور بعض احکام کی توجیہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے صورتوں کی مدنی اور مکی تفصیل بہرحال ایک اہمیت کی حامل ہے۔ مکی صورت مکی دور میں ہجرت سے پہلے، یعنی ہجرت سے پہلے جتنا اور جو بھی کلام الہی نازل ہوا وہ مکی ہے۔ یعنی ہجرت سے پہلے جو بھی کلام الہی نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ مکہ میں ہوں، چاہے طائف میں ہوں، چاہے آپ کہیں پر بھی ہوں، لیکن وہ صورت مکی کہلائے گی، وہ کلام مکی کہلائے گا۔ اور ہجرت کے بعد جو کلام نازل ہوا وہ مدنی۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر ہیں، یعنی ہجرت کے بعد اگر آپ مکہ مکرمہ میں بھی ہیں اور وہ صورت وہاں نازل ہوئی ہے، تب بھی وہ مدنی کہلائے گی، کیونکہ ہجرت کے بعد بعض ایسی آیتیں ہیں جو اس وقت نازل ہوئیں جب آپ 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے، اور وہ آیات بھی ہیں جو عمرے سے واپسی پر حالت سفر میں آپ پر نازل ہوئی تھیں، جیسے سورہ فتح۔ اس طرح جب آپ 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لائے تو بعض آیات حج کے دوران نازل ہوئیں، جس میں تکمیل دن کی آیت مشہور ہیں، یعنی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی والیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت بہت مشہور ہیں۔ یہ حج تو مکے میں ہوتا ہے نا، لیکن یہ آیت مدنی ہے۔ قرآن مجید بلا شبہ ایک مستقل اور آفاقی کتاب ہدایت ہے، مگر ان آیت کا نزول بظاہر ایک خاص موقع پر یا وقت پر ہوتا تھا، جس میں اس بات کی رعایت تھی کہ نزول وحی کے وقت حالات اور تقاضے کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منصب نبوت پر فائز ہوئے، اس وقت خطہ عرب میں مختلف مذاہب کے پیروکار آباد تھے۔ سرزمین مکہ میں بت پرست، مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل تھے، مگر صدیوں کی مدت گزر جانے کی وجہ سے ان یہودیوں نے آسمانی تعلیمات اور حقیقی دین کی روح کو مسخ کر ڈالا تھا۔ مذہب کے نام پر واہی تباہی، بے سروپا روایت فروغ پا چکی تھی۔ ان دو بڑے اور معروف مذاہب کے علاوہ نصارہ اور دیگر مذاہب سے وابستہ افراد بھی اقلیت میں موجود تھے۔ اب ذرا سورہ بقرہ کے مضامین پر ایک اجمالی نظر ڈالیے۔ ابتدا میں 3 بڑی جماعتوں کے متعلق اعتقادات اور نظریات کے اعتبار سے گفتگو کی گئی ہے: مومنین کے اوصاف، کفار کے اعتقادات، منافق اور نفاق کی علامتیں۔ یہ تیسرا طبقہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نمایاں ہوا اور اس کی چند وجوہ تھیں۔ بعض لوگ اسلام کو دین حق مانتے تھے، مگر اپنے مفادات کی قربانی دینے کو تیار نہ تھے، ہمت ہی نہیں تھی، اور نہ ہی یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی رسوم جاہلیت کو ترک کرنے کی جسارت اور جرأت پاتے تھے۔ کچھ لوگ خاندان کے اکثر افراد کے مسلمان ہو جانے کے باعث مسلمانوں کے ساتھ میل جول پر مجبور تھے، لیکن ان کے دل اسلام اور جاہلیت کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے عاری تھی۔ بعض لوگ جو اول آخر کافر تھے، مگر فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے وہ لوگ اپنا شمار جماعت مسلمین میں کرانا چاہتے تھے۔ مضامین اور مسائل کے اعتبار سے بھی سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں۔ امر کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کا حکم دیا جائے۔ نہیں کا کیا مطلب ہے؟ جن چیزوں سے منع کیا جائے۔ 1000 حکمتیں، 1000 خبر، 1000 قصے ہیں۔ قرطبی ابن کثیر کی روایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے۔ سوچئے، حضرت ابوبکر صدیق زبان عربی تھی، فصاحت بلاغت میں ماہر تھے، لیکن کتنے سال لگے؟ 12 سال۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سورت 8 سال میں مکمل کی۔ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے 3 بنیادی مضامین ہیں: اول اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، دوسرے اس کا مستحق عبادت ہونا، تیسرے طلب ہدایت۔ پورا قرآن در حقیقت اس کے جواب میں ہے کہ صراط مستقیم قرآن ہی سے ملے گا۔ اس لیے فاتحہ کے بعد پہلی سورت سورہ بقرہ رکھی گئی اور اس کو ذالک الکتابوں سے شروع کر کے اس طرف اشارت کر دیا گیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو یہی کتاب ہے۔
اس کے بعد اس صورت میں ایمان کے بنیادی اصول، توحید، رسالت، آخرت اجمالی طور پر، اور آخر صورت میں ایمان مفصل بیان فرمایا گیا ہے۔ درمیان میں ہر شعبہ زندگی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، آئلی قوانین، اصلاح ظاہر و باطن کے متعلق ہدایت کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سی جزیات بیان ہوئی ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم یہ کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ اس کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملے، نہ کہیں اور سے ملے، اس لیے ہم اس کے معنوں کی بحث میں نہیں پڑھتے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ قرآن پاک میں یہ حروف آئے ہیں، اس لیے ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ہم ان کو پڑھیں گے۔ اس بات سے مطلب نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اسی لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ حروف تہجی ہے ویسے تو، اسے نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ ہیں جن کے کوئی معنی نہیں، مگر یہ حروف صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بات منقول نہیں۔ قرطبی نے خلفائے اربعہ اور عبداللہ بن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حروف سر الہی ہیں، یعنی اسرار الہی ہیں، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہت سے صحابہ کرام تابعین سے اس کی تعویل میں مختلف اقوال مروی ہیں، مگر صحت سند کے ساتھ ثابت نہیں، اس لیے اس کو یہیں چھوڑتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مفہوم پر غور کرنا ضروری نہیں۔ ذالک کیا ہے؟ اس میں اشارہ بعید ہے۔ الکتاب یعنی خاص کتاب، اسے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کتاب ہے، تم مانگ رہے تھے، ہدایت مانگ رہے تھے، یہ کتاب آ گئی۔ اب کہنے کو تو یہ اشارہ بعید ہے، لیکن اس کو اتنی قریب والی کتاب کو اشارہ بعید سے کیوں ظاہر کیا گیا؟ جب کوئی چیز بہت اعلیٰ منصب کی ہوتی ہے، باعظمت ہوتی ہے، تو اس کے لیے ذالک آتا ہے، یہاں اسی لیے اس میں اشارہ بعید آ گیا۔ اب یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب لا ریب فی۔ اچھا، لا کے معنی تو آپ سب کو معلوم ہے، نہیں۔ ریب کا کیا مطلب ہے یہ بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے، شبہ، شک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ایسا شک جس میں اضطراب اور خلجان شامل ہو، یعنی شک شبہ، آپ دو نظریات کا ذہن میں آ جائے کوئی بات جس میں منخافی ہو ہر چیز، یعنی کسی ایک کو ترجیح دینے میں کوئی دلیل نہ ہو، گویا شک کی بنیاد کس پر ہے؟ جہالت اور کل علمی پر ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب میں تو لازمی بات ہے کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، شبہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن شک شبہ کہاں ہوتا ہے؟ شک شبہ ہمارے اپنے دلوں میں ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے دل کو وہ کر کے صاف کر کے اور تعصب کی اینک ہٹا کے اس کو پڑھیں گے تو ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ جیسے دیکھتے ہیں نا، کیونکہ کیاری میں آپ کوئی بیج بوتے ہیں، پودا چاہتے ہیں کہ نکل آئے، اچھی سی اس کی وہ ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ زمین کو صاف کرتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، نرم کرتے ہیں، اور پھر اس میں بیج دباتے ہیں، اور بیج بہت گہرائی تک دباتے ہیں، جب آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں اب پودا نکلے گا۔ ایمان کی بات بھی یہی ہے، یقین کی بات بھی یہی ہے، یعنی جب آپ یہ کتاب پڑھنا شروع کریں تو آپ کا ایمان ہو کہ یہ ہم کو پڑھ رہے ہیں جو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کو ہم نے سمجھ کے پڑھیں گے، ہماری ہر زندگی کا ہر پہلو کا جو ہمارا مسئلہ ہے ہمیں اس کتاب میں ملے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے بات کو ختم کر دیا کہ لا ریب فی، یہ برحق نازل کی گئی ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ کجی اور ٹیڑھ ہوگی تو تمہارے اپنے دلوں میں ہوگی، اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے کتاب کو پڑھو۔ یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی قرآن پڑھنا ہے تو دل کو خالص کر لیں اللہ تعالیٰ کے لیے، نیتیں خالص کر لیں، آپ کو پھر سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں بتایا گیا کہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ ہے کس کے لیے؟ ھدی للمتقین،
خودن کا مطلب ہوتا ہے کہ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، بھلائی کا راستہ دکھانا۔ اس کی ضد کیا ہے؟ ذلہ اور اذلہ، یعنی کسی کو راہ بلا دینا یا بہکا دینا۔ ہدایت کی ضد کیا ہے؟ ضلالت۔ فطری رہنمائی تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ودیت کر رکھی ہے، جیسے بچے کا پیدا ہوتے ہی دودھ کے لیے لپکنا پینا، مچھلی کا تیرنا، شہد کی مکھی کا رس چوس کر شہد جمع کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہاں ہدن کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ دونوں ہدا اور ہدایت دونوں مصدر ہیں، دونوں کے معنی رہنمائی ہیں۔ ہدایت کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، البتہ ہدا یا الہدا کا لفظ قرآن میں 200 جگہ آیا ہے تقریباً۔ ہر جگہ اس کی معنوی وسعت کے اعتبار سے اور قرائن کی مدد سے مفہوم کا تعین کرنا پڑتا ہے۔ ہدن یا الہدا کا معنی تو رہنمائی ہے، لیکن رہنمائی کے مصداق بہت سے ہیں، اس لحاظ سے اس کے مفہوم میں تبدیلی کا پیدا ہونا ناگزیر ہوتا ہے۔ ایک راہ چلنے والا کسی واقف راہ سے راستہ پوچھتا ہے، یعنی اسے منزل تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اب رہنمائی دینے والا کھڑے کھڑے ہاتھ کے اشارے سے منزل کی سمت بتا دیتا ہے۔ بعض وقت راستہ بتانے والا محسوس کرتا ہے کہ راستہ بڑا پرپیچ ہے، مسافر زبانی رہنمائی سے نہیں پہنچ سکے گا منزل پر۔ اس کی فکر مندی دیکھ کر خود فکر مند ہو جاتا ہے، اب وہ اسے ساتھ لے کر چل پڑتا ہے اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اسے ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ کبھی رہنمائی محسوس چیزوں میں نہیں ہوتی، بلکہ رہنمائی کی ضرورت معنوی، نظریاتی اور فکری ہوتی ہے، یعنی زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت، اس کی ضروریات، اس کے مسائل سمجھنے کے لیے اسے ایسی رہنمائی کی ضرورت ہے جو اسے اس حوالے سے یکسو کر سکے۔ اس فکری رہنمائی کے لیے اسے زندگی سے متعلق ایسے واضح تصور اور اس پر کامیابی سے چلنے والے واضح نقوش قدم مہیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی فکری الجھنوں سے نجات پا سکے، عملی مثالیں ہیں اس فکر کو عملی توانائی بھی دے سکیں۔ اجتماعی زندگی کی شرارہ بندی اور اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آئینی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم صرف کتاب نصیحت ہی نہیں بلکہ ضابطۂ حیات اور اسلامی ریاست و حکومت کا آئین بھی ہے۔ اس لیے فرمایا ان الہدا ہدی اللہ، متقین کے لیے ہدایت اور ان تمام معنوں میں ہے، یعنی قرآن ہے تو سب کے لیے ہدایت، لیکن متقین کے لیے اس میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہدایت ہے۔ رزق، روزی، علم، معاشیات، تمدن، تہذیب، سعادت، قیادت، متقین کے لفظ میں اتنی ہی وسعتیں ہیں۔ متقی کی جمع ہے، متقی سے کہتے ہیں جسے تقوی کی دولت نصیب ہو۔ ہدایت کی طرح تقوی کی بھی مختلف قسمیں اور مدارج ہیں۔ سورہ مزمل میں فرمایا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، یعنی کیسے بچ سکو گے اگر تم انکار کرو گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ سورہ انفال کی آیت ہے، بچوں اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا تم میں سے خاص ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن میں اتنا شعور زندہ ہے کہ وہ اپنی اور کائنات کی حقیقتوں پر غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، کائنات کی ہر شے با مقصد اور اپنے اپنے سے کا کام کر رہی ہے۔ تو انسان بغیر مقصد کے نہ تو پیدا کیا گیا، اور اگر اپنے مقصد کے مطابق زندگی نہ گزارے گا تو جواب دہی کا احساس، یہ شعور جس میں ہو، اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، اور یہ تقوی کی پہلی منزل ہے۔ دوسری منزل گناہ سے بچنا، اللہ سے ڈر کر ہر کام کو چھوڑ دینا کہ اللہ کی ناراضگی ہوگی، یہ تقوی کی دوسری منزل ہے۔ مقصد کا شعور ہی برے کام سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ احساس اس کے اندر شدت اختیار کر لے کہ میرا ہر گناہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کا سبب ہے۔ ہدایت اور تقوی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ للمتقین میں لام انتقاء کے لیے، یعنی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر تقوی ہو۔ تقوی بالکل ابتدائی درجے میں بھی ہو تو قرآن سے ہدایت مل جائے گی۔ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کم سے کم تقوی کی صفت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی رہنمائی میں جو تقوی کی پہلی کونپل پھوٹتی ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ یہ قرآن سے تعلق کا نتیجہ بھی ہے اور تقوی کی اگلی منزل بھی۔
ایمان امن سے ہے، جس کے معنی ہیں امن دینا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ بعض مقامات پر زبانی اقرار کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن جس حقیقی ایمان کی بات کرتا ہے اور یہاں جو معنی مراد ہیں وہ یہی ہیں جس میں تصدیق، اعتماد اور یقین تینوں شامل ہیں۔ اس لحاظ سے ایمان کی تعریف یہ ہوگی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، تمام کتابوں پر، تمام نبیوں پر اور آخرت پر دل کی تصدیق اور یقین کے ساتھ صرف رسول کریم کے اعتماد پر ایمان لائے، وہ مومن ہے۔ وہ وہی ایمان ہے جس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، یؤمنون بالغیب، اور یہی متقین کی صفات ہیں۔ یؤمنون بالغیب میں غیب پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے کہ متقین کی پہلی صفت غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح جب تک ایک مومن کو یہ یقین ہے کہ میں جس ذات یا ذات بابرکات پر ایمان لایا ہوں، وہ نہ دین پہچاننے میں غلطی کر سکتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کر سکتے ہیں۔ ان کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ فکر اور عمل کی حیرت انگیز تبدیلی یا استقامت کی تصویر صرف یقین کے نتائج ہیں، کیونکہ یقین ایک ایسی قوت کا نام ہے جو انسان کی کردار سازی کے لیے سب سے مؤثر عامل ہے۔ اقبال نے ٹھیک ہی کہا ہے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گر تصویر ملت ہے۔ یقیمون الصلاۃ، یہاں فرمایا گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن کریم کی اصلاح کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ اقامت کا معنی ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا یا اس طرح سیدھا کر دینا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ باقی نہ رہے۔ سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ دیوار گر رہی تھی تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا، فانقضا فاقاما۔ تو نماز قائم کرنے کا مفہوم بھی یہی ہے۔ نماز صرف اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے، کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے، ظاہری اور باطنی طور پر رخ اللہ کی طرف رہے، کوشش کی جائے کہ نماز میں یکسوئی مکمل ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ۔ نماز اس طرح پڑھی جائے جسے محسوس ہو کہ واقعی اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ آدمی نماز کا ہر رکن ادا کرتے ہوئے خشوع و خضوع میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ کی خشیت بھی ہو، محبت بھی، دونوں کیفیتیں دل پر طاری ہوں۔ یہی وہ نماز ہے جو مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورہ مومنون میں ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی فلاح پائی مومنوں نے، ان لوگوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا، نہ تعجیل سے کام لینا، نہ تاخیر سے۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ مشروط ہے۔ نماز میں فرائض، واجبات، سنن اور آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ اگر فرض یا واجب کی پابندی نہ کی گئی تو نماز نہ ہوگی، سنت سے لاپرواہی کی گئی تو نماز مکروہ ہوگی، آداب کا خیال نہ رکھا گیا تو نماز بے برکت ہو جائے گی۔ نماز میں تعدیل ارکان ضروری ہیں۔ پانچوں نمازیں فرض ہیں، کوئی پڑھنا، کوئی چھوڑ دینا اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ جماعت کی پابندی کرنا قرآن کریم اور احادیث میں بے حد تاکید کی گئی ہے۔ جماعت کی پابندی کے ساتھ مسلمانوں کی شیرازہ بندی، جس کا اہم ذریعہ نمازوں کے صفوں کا سیدھا رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسویۃ الصف من اقامت الصلاۃ، صفوں کا برابر کرنا بھی اقامت صلاۃ کا ایک جز ہے۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس قوم کی صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اندیشہ ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے نہ کر دیے جائیں۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں نماز باجماعت کی اہمیت اور سربراہان مملکت کی ذمہ داری بتاتی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر،
یعنی جب وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو زمین میں اقتدار ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی اقامت صلاۃ مسلمانوں کی حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے۔ نماز کی پابندی نہ کرنا نفاق کی علامت، کسی قوم کی تباہی زوال کی وجہ اس کا نماز کا چھوڑ دینا ہے، ضائع کر دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دوسری صفت متقین کی یہ ہے کہ نمازی ہونے کے ساتھ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہاں کسی چیز کا نام نہیں لیا گیا، مگر بات یہ فرمائی گئی کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے کیا کیا چیزیں دی ہیں۔ ذرا سی دیر میں ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو متقین ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مال دیا ہے، مال خرچ کرتے ہیں، صلاحیت دی ہے، صلاحیتیں لگاتے ہیں۔ کس راہ میں لگاتے ہیں؟ دین حق کی راہ میں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ علم عطا کیا ہے تو علم بانٹتے ہیں۔ طاقت بیانی دی گئی ہے، یعنی زبان کا زور دیا گیا ہے تو تبلیغ دین کرتے ہیں۔ انتظامی امور سے واقفیت ہے تو اس راہ میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ غرض یہ کہ جو چیز میرے پاس ہے، جو آپ کے پاس ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب جس نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ نہ کریں، کیسے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی سب کچھ بھی آپ کر لیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ینفقون میں زکوٰۃ بھی آتی ہے اور عام صدقہ خیرات بھی۔ متقین ہر طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ اسلامی تاریخ ایسے بہت سے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ غزوے کا ایک ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں اس راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں پھینک کے اور لڑائی میں شریک ہو گئے اور بہت بہادرانہ طریقے سے انہوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ تو یعنی جنت کے لیے جان بھی دے دی جاتی ہے، مال بھی دیا جا سکتا ہے، ہر چیز خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ متقین کی چوتھی صفت، متقین ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنے پیغمبر آئے پہلے، متقین ان پر سب پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 314 یا 313 رسول آئے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نئی کتاب یا نیا صحیفہ نازل کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ نئی شریعت یا حکمت شریعت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے 313 یا 314 کتابیں یا صحیفے نازل ہو چکے تھے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے فیض سے ایک مومن میں جو ذہن اور ذوق تیار ہوتا ہے، اس میں یہ بات پیوست ہوتی ہے کہ مجھے ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو قبول کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن سے استفادہ کرنے والے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکی انہیں بھی وہ اللہ کی کتابیں تسلیم کرتے ہیں۔ مزید تدبر سے کام لیں تو آیت کے حصے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ متقین ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ یہ بات حتمی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی یا رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو قرآن میں من قبل کے ساتھ من بعد بھی آتا، کیونکہ جب سابقہ رسول اور کتابیں جن پر ایمان لانا نہ لانا عملی طور پر برابر ہے، ان کا ذکر پورے اہتمام سے کیا جا رہا ہے، تو آئندہ آنے والے رسول اور کتاب کا تذکرہ یقیناً قرآن میں ملتا، کیونکہ توریت انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیاں اور نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آنا، کوئی کتاب نہیں آنی یہ آسمانی۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون،
غیب میں آخرت بھی شامل ہے۔ جو آدمی غیب پر ایمان رکھتا ہے وہ یقیناً آخرت کو بھی مانتا ہے۔ قرآن کریم جو انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے اور انسانی زندگی میں جس تبدیلی کا داعی ہے، اس کے لیے آخرت پر یقین ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، قرآن کو ماننا یقیناً ہدایت کی بنیاد ہے، لیکن جب تک آخرت کی فکر دل و دماغ میں راسخ نہیں ہوتی، اس وقت تک اللہ کی ذات و صفات کا صحیح استحضار اور قرآن کریم سے صحیح استفادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح وابستگی پیدا نہیں ہوتی۔ آخرت کے معنی تو ہیں دوسری زندگی جو قیامت کے بعد جن و انس کو دوبارہ ملے گی، لیکن اس کا اطلاق چند عقائد اور حقائق پر مبنی ہے۔ ان میں سے ہر ایک پر یقین آخرت کے یقین کو مکمل کرتا ہے۔ نمبر 1، انسان کو اللہ تعالیٰ نے غیر ذمہ دار نہیں بنایا، بلکہ اسے زندگی کے مقصد کے ساتھ بھیجا گیا۔ سب سے پہلے تو ہم سورہ بقرہ میں ہی پڑھتے نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اسی طرح سے ہم سورہ ملک میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موت اور زندگی تخلیق کی کس لیے کہ دیکھیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو یہاں اسی کو کہا جا رہا ہے کہ آخرت قیامت کے لیے جیسے آخرت کہا گیا، اس سے اس مقصد کے حوالے سے باز پرس ہوگی۔ باز پرس کا یقین رکھنا، اس کے لیے ایک دن آنے کا یقین، یہ آخرت کا پہلا تصور ہے۔ اگر یہ یقین نہ ہو یا یہ یقین کم ہو، کمزور ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی کیسی ہوگی۔ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ آخرت کا یقین ہم لوگوں میں یقیناً اتنا راسخ نہیں ہے جتنا ہمارے سے پہلے کے لوگوں میں تھا، انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، بزرگ سارے۔ تو ہمارے میں اگر اتنا آخرت کا خوف اور آخرت کے یقین راسخ ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں یقیناً ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہم ڈرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حساب ہونا ہے، لیکن کوئی ایک چیز ہے جو ہمیں کمزور کرتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کے پڑھیں، اور جو قصے سارے اس میں آئے ہیں اور جو سارے اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے، اس چیز کو ہماری سمجھ میں آ جائے، کیونکہ قرآن میں زیادہ تر ذکر کس چیز کا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ آخرت کے بغیر زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آخرت کا تصور نہ ہو تو پھر زندگی کیسے گزرے گی کہ بس وہی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کھا لے پی لے موج اڑا لے، اس طرح کی۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دن آنے کا جو یقین ہے، یہی آخرت کا پہلا تصور ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام، دنیا کی زندگی دائمی نہیں، ایک وقت آئے گا سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ جس طرح دنیا کو موت کا شکار ہونا ہے اور اس زندگی کو ہمیشہ باقی نہیں رہنا، اسی طرح یہ تباہی بربادی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یعنی کبھی ہمارے ذہن میں یہ آئے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ قیامت آئے گی تو سارے لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے، پہاڑ اڑ کے خاک بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ چیز ایسی رہے گی نہیں، مستقل طور پر نہیں رہے گی، کچھ عرصے کے لیے ہوگی اور پھر سیٹنگ ہو جائے گی۔ کیسے سیٹنگ ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ وہیں اسی زمین پر اپنا دربار لگائیں گے، روز حشر برپا ہوگا۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس زندگی کو ہمیشہ باقی نہیں رہنا، اسی طرح یہ تباہی بربادی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اس دنیا کے خاتمے کے ایک عرصے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم بنائے گا۔ اس میں تمام نوع انسانی آفرینے سے قیامت تک زمین پر جو پیدا ہوئی بیک وقت دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دیں گے، نوع انسانی بھی اور نوع جنس بھی۔ پھر میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، حساب ہوگا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ چوتھی بات یہ کہ جو لوگ اللہ کے فیصلے کے نتیجے میں نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جو لوگ اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قیامت کے دن کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ایمان اور عمل پر ہوگا۔ کامیابی یا ناکامی دنیا کی خوشحالی یا بدحالی پر نہیں، حقیقی کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ عقائد ہیں جن پر یقین رکھنے کو ایمان بالآخرت کہتے ہیں۔ ایمان اور احکام کا فرق ہم نے پڑھا نا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ،
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، یقین کرتے ہیں۔ ایمان کے معنی تصدیق کرنے کے، مان لینے کے ہیں، ایقان کا معنی یقین کرنے کے ہیں۔ یقین انسانی شعور اور انسانی احساسات کی سب سے اعلیٰ منزل ہے۔ اس کے بعد عمل، اثار اور شہادت کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ یعنی یہ یقینی تو تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز فرما دی تو صحابہ کرام فوراً تیار ہو جاتے تھے اپنا، یعنی انہوں نے کہا کہ جنت میں وہ ملنا ہے، باغ ملنا ہے، جنت میں یہ چیز ملنی ہے، فوراً تیار کہ جی یہ چیز ہماری حاضر ہے، یہ چیز ہماری حاضر ہے، اس طرح سے۔ تو یہ یقین ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ سچ ہے، اس پہ یقین تھا۔ اسی کو غیب کا یقین کہتے ہیں اور اسی کو آخرت پہ یقین کہتے ہیں۔ آخرت پہ ایمان لانے کو اسی یقین کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، یعنی جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، تو آپ اپنا حق بھی چھوڑ دیں گے۔ کیا سوچ کے چھوڑیں گے؟ کہ وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اچھا دلا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ حق پہ ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، میں جنت کے بالا خانوں میں ان کی ضمانت دیتا ہوں، ان کے گھروں کی ضمانت دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ یقین اتنا پختہ ہو کہ کوئی تکلیف ہمیں اس سے ہٹا نہ سکے، حق بات کہنے کے لیے ہم کھڑے ہوں تو ہم یہ سوچ کے نہ رہ جائیں کہ ہمیں نقصان پہنچے گا، نہیں، یہ یقین ہو کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہاں نہیں تو وہاں ہمیں ملے گا۔ تو یہی چیز زندگی میں اس کے انقلاب کا سبب بنتی ہے، دنیا کی مطلب زندگی میں بھی اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہی ہے۔ اور یہ صرف ایک انسان کی بات نہیں ہے بلکہ قوموں کی زندگیوں میں بھی یہی عقیدہ انقلاب کا سبب بنتا ہے۔ جس آدمی کو یقین ہو جائے کہ مجھے اپنے ایک ایک عمل اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، ایسا شخص گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جن لوگوں نے پورے احساس و شعور کے ساتھ قرآن پاک سے استفادہ کیا، جن کے نتیجے میں انہیں متذکرہ بالا صفات پیدا ہوئیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہاں ہدایت اپنے تکمیلی مفہوم میں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن پاک کے دیے ہوئے نظام زندگی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ فلاح کیا ہے؟ فلاح دنیا میں فلاح نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، کوئی تشنگی رہ جاتی ہے، کوئی خلش رہ جاتی ہے، لیکن آخر کی فلاح کیا ہے؟ اس میں کوئی خلش نہیں، کوئی کمی نہیں، کچھ نہیں۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو فلاح یافتہ کہا ہے وہ اگر دنیا میں فلاح یافتہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رائے حق پر چلنے میں انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں نا کہ جو ایسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے ویسے ہی راستے کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اسی چیز کو بتایا کہ ہدایت تکمیلی مفہوم میں ہے، قرآن پاک کے جو نظام زندگی میں چلنا آسان ہو جاتا ہے جنہیں یہ ہدایت مل جاتی ہے، جنہیں قلبی نور بصیرت عطا ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر حکم اور قرآن کریم کی ہر آیت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، انہی کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح مبین ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یعنی جو لوگ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے مومن بن جاتے ہیں تو وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ٹھہرتے ہیں، جو اسے ماننے یا اس کے قانون کو ماننے سے انکار کرتے ہیں انہیں منکر اور باغی قرار دے کر اپنے فرما بردار بندوں سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اس بنیادی حقیقت کے اعتبار سے انسانوں کی تقسیم کی گئی ہے۔ پہلی 4 آیتوں میں ان انسانوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور اخروی کامیابیاں ان کا مقدر۔ ان آیات میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا۔ کفر کے معنی ہیں ڈھانکنا، چھپانا، انکار کر دینا۔ کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں اور رات کو بھی کافر کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسے 2 طرح سے استعمال کیا ہے، کبھی شکر کی ضد کی حیثیت سے اور کبھی ایمان کی ضد کی حیثیت سے۔ مثلا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو البتہ میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ دوسری جگہ سورہ تغابن میں فرمایا فمنکم کافر ومنکم مومن، پس تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے۔
سواء فعال کے وزن پر ہے، اس کے بنیادی معنی تو برابری کے یا برابر ہونا، پھر یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں یعنی برابر ہونے والا بطور صفت یا ظرف استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اس میں برابر، درمیان، ٹھیک، یکساں، وسط یا مثل کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا ثوب سواء، ایسا کپڑا جس کا طول و عرض برابر ہو۔ سواء نہار یعنی دن کا ٹھیک درمیان یعنی دوپہر۔ مصدر ہونے کی وجہ سے واحد، تثنیہ، مذکر، مؤنث سب کے لیے یکساں ہیں۔ مطلب ہوا کہ یکساں ہے ان پر یا ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہاں سارے کافر مراد نہیں، کیونکہ بے شمار کافر دعوت کے نتیجے میں ایمان لائے اور لا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیت میں مذکورہ 6 چیزوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ یا تو ان نبیوں کو، پچھلے نبیوں کو نہیں مانتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، یا آخرت کا یقین نہیں کرتے، یا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ نہیں کرتے، یا وہ نماز قائم نہیں کرتے۔ یعنی جو اتنی ساری صفات بتائی گئی ہیں، جو اتنے سارے فعل بتائے گئے ہیں، ان میں سے کوئی چھوڑ دیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس میں مثال ہے بعض یہودی مدینہ کی، ابو جہل اس کے ساتھی وغیرہ سورہ انفال میں۔ یعنی جب کوئی طے کر لے کہ اسے ماننا ہی نہیں تو اسے ایمان کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ سوئے ہوئے کو جگایا جاتا ہے، جاگتے ہوئے مدہوش کو کون جگا سکتا ہے؟ اس کی یہ معنی نہیں کہ ڈرانا فضول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر شخص تک پہنچانا فرض ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے علم میں کون ایمان لانے والا ہے، کس کی قسمت میں کفر پر اصرار ہے۔ ہمیں ہر حال میں ڈرانے پر ثواب ملے گا، نہ ڈرانے پر باز پرس ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ڈرانا یا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ پر برابر ہے، یعنی آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں آپ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ان کے اوپر برابر ہے۔ یہاں حمزہ کا معنی کیا نہیں بلکہ یہ برابری کا مفہوم ادا کر رہا ہے۔ ان کے انکار حق اور اعمال بد کے نتیجے میں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور قبول حق کی استعداد جو فطرتاً ہر شخص میں رکھی گئی ہے ان سے چھن چکی ہے۔ یہ مہر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے مگر وجہ ان کا عمل ہے۔ فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، سورہ نساء کی آیت ہے۔ یعنی ہم نے پڑھا نا کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ تو آیت رہتی ہے نہیں ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مہر لگانا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اٹھائی مہر ان کے دل پر لگا دی، بلکہ کیا ہے، وجہ ان کا عمل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، یعنی ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ بندہ جب کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ باز آ جائے استغفار کر لے تو اس کا دل چمک جاتا ہے، دھبا جاتا رہتا ہے، دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جو اللہ نے ذکر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین کی آیت ہے۔ تو یہاں بتایا گیا غشاوتن، یعنی دلوں پہ زنگ لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے زنگ لگا دیا ان کے دلوں پر۔ اور جو پردہ ہے یہ غشاوتن کیا ہے، یہ تنوین ہے اس پر، تا پر، تو یہ تعظیم کی ہے، اس لیے ترجمہ کیا ہوگا، بھاری پردہ کیا گیا ہے، یعنی ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر بھاری پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور ان کا نتیجہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں انہیں ملے گا کیا چیز، بڑا عذاب، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب، بڑا عذاب۔ یہاں ہمارا ایک رکوع ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے شکر اور فضل سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم نے اس کو کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں ہم کر سکے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اور اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سمجھ کے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کرے اور ہمارے عملوں میں ڈال دے اس کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔